سیاسی میدان میں آج کل عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے بیان حلفی کا چرچا ہے۔ اعظم خان کے مطابق عمران خان نے سائفر کو جان بوجھ کر ایک سیاسی ایشو بنایا۔ انہوں نے سائفر اپنے پاس رکھ کر سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی، نیز سائفر کو گم کر دیا یا کہیں چھپا دیا۔ اس کے علاوہ خارجہ تعلقات کو بھی نقصان پہنچایا اور کہا کہ ان کی حکومت امریکہ نے ختم کی ہے۔ سائفر کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ اپنی حکومت کے ختم ہونے سے کوئی 10 دن پہلے 27 مارچ کو پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوئے ایک جلسے میں پی ٹی آئی کے چیئرمین اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک کاغذ لہرایا اور کہا کہ میری حکومت کے خلاف بیرون ملک سازش ہو رہی ہے، اور یہ خط اس بات کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف علوی نے سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا کہ سائفر کی تحقیقات کرائی جائیں، مگر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں سائفر سے متعلق بیان دیا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے لیکن سازش نہیں ہوئی، یعنی امریکی عہدیدار نے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے پاکستان کے داخلی معاملات میں مداخلت تو کی، مگر سازش کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا۔ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، گزشتہ 1.25 سال سے سائفر ہی سننے کو مل رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس سائفر اور توشہ خانہ جیسے فضول مقدمات کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر عمران خان کے خلاف سیاست کی جا سکے، اور شاید یہی 2 کیسز ایسے ہیں جن میں حکومت کابینہ رولز کو بنیاد بنا کر عمران خان کو سزا دلوا سکتی ہے۔ مختلف سفیروں اور فارن آفس کے ذرائع سے سائفر سے متعلق جو معلومات لی گئیں، ان کی روشنی میں آئیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سائفر کہتے کسے ہیں۔ سائفر خفیہ پیغام بھیجنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جسے مسلح افواج اور سفارت خانے باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ حساس معلومات صرف چند لوگوں تک ہی محدود رہیں۔ ایک عام پیغام کو سائفر میں ڈالنے کے لیے مختلف کوڈز استعمال کیے جاتے ہیں۔ جس طرح اپنے اے ٹی ایم کارڈ کا کوڈ صرف آپ ہی جانتے ہیں، اسی طرح سائفر کے کوڈز صرف حکومت کے چند لوگ ہی جانتے ہیں اور وہی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہر ملک کے فارن آفس میں ایک سائفر سیکیورٹی سیکشن ہوتا ہے جہاں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ سختی سے منع ہوتا ہے۔ ملکی سلامتی کے پیش نظر سائفر کوڈز مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ ہر ملک کے سفارت خانے میں بھی ایک سائفر روم ہوتا ہے جس کے لیے اسپیشل سیکیورٹی بندوبست کیا جاتا ہے۔ ہر سفارت خانے میں سائفر اسسٹنٹ کی پوسٹ بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک کسٹوڈین آفیسر ہوتا ہے جو مقررہ وقت پر سائفر کے تمام ڈاکومنٹس چیک کرتا ہے، اور اگر سائفر اسسٹنٹ کسی وجہ سے ڈیوٹی پر نہ آ سکے تو کسٹوڈین آفیسر کوڈنگ اور ڈی کوڈنگ کا کام کرتا ہے۔ کئی بار یہ کام خود سفیر حضرات کرتے ہیں۔ سائفر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک مشینی سائفر اور دوسرا بک سائفر۔ مشینی سائفر آسان اور تیز طریقہ ہے۔ ایک مشین میں آپ کوڈ ٹائپ کرتے ہیں اور پھر جو میسج اس مشین کے ٹائپ رائٹر پر لکھا جاتا ہے، یہ مشین اس کے متن کو ایک مبہم سی عبارت یعنی کوڈ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ کوڈ جس کو بھیجنا ہوتا ہے اسے بھیج دیا جاتا ہے، وہاں اس کوڈ کو دوبارہ اسی قسم کی مشین کے ذریعے ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو اصل میسج سامنے آ جاتا ہے۔ بک سائفر میں ان کتابوں کا استعمال ہوتا ہے جن میں مختلف کوڈ لکھے ہوتے ہیں، اور عام طور پر سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ایک وقت میں 2 کتابوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک پیچیدہ عمل ہے جس کی تفصیل سیکیورٹی نقطہ نظر سے نہیں بتائی جا سکتی۔ فارن آفس کے ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں فارن آفس کو ہر روز درجنوں سائفر موصول ہوتے ہیں، اور ایک سائفر تقریباً 15 سے 18 مختلف سرکاری دفاتر میں بھیجا جاتا ہے۔ لیکن زیادہ حساس نوعیت کے سائفر کی تقسیم محدود ہوتی ہے۔ واشنگٹن سے آنے والا سائفر بھی محدود سرکولیشن والا تھا، اور یہ صرف صدر مملکت، وزیر اعظم، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جیسی انتہائی اہم شخصیات کو ہی ارسال کیا گیا تھا۔ سائفر وصول کرنے والے دفتر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ 3 ماہ کے اندر اسے فارن آفس کو واپس کر دے یا اسے تلف کر کے ایک سرٹیفکیٹ بھیج دے۔ یہ بھی بتاتے چلیں کہ فارن سیکرٹری سیکیورٹی کوڈ کی حفاظت کے لیے سائفر کی عبارت میں معمولی رد و بدل کر سکتا ہے، مگر مفہوم وہی رہتا ہے۔ اب جو کہا جا رہا ہے کہ سائفر عمران خان کے پاس ہے یا انہوں نے گم کر دیا، اس حوالے سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ماسٹر کاپی تو فارن آفس میں ہے، عمران خان کو تو ڈی کوڈ عبارت دی گئی ہوگی نا۔ اگر وہ گم ہو گئی تو آیا اس پر کوئی کیس بن سکتا ہے؟ ویسے بھی فارن آفس ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو سیکیورٹی کوڈ فوراً تبدیل کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ویسے بھی ہر کچھ عرصے بعد سیکیورٹی کوڈز تبدیل ہو جاتے ہیں، جبکہ سائفر کی کتابیں یعنی ڈاکومنٹس بھی ہر سال بدلتے رہتے ہیں۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ نجم سیٹھی اور حامد میر جیسے کئی صحافی سائفر کو پڑھنے کا برملا اعتراف کر چکے ہیں۔ کیا سیکرٹ ڈاکومنٹ تک رسائی کے حوالے سے ان افراد اور ان تک اس کی رسائی یقینی بنانے والوں کے خلاف اب تک کوئی کارروائی ہوئی؟ اب آئیے جانتے ہیں کہ مذکورہ سائفر میں ایسا کیا لکھا تھا۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ سائفر میں پاکستانی سفیر کا کہنا تھا کہ مجھے امریکہ کی وزارت خارجہ کے افسر ڈونلڈ لو نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں آپ کی پارلیمنٹ میں عدم استحکام کی تحریک آنے والی ہے، اور یہ کہ امریکہ اس عدم اعتماد کی تحریک سے راضی ہے۔ عام طور پر سفارتکار ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ اپنی بات بہت محتاط انداز میں بیان کرتے ہیں۔
اسی لیے پاکستانی سفیر نے یہ بات ایک اہم سائفر کے ذریعے اسلام آباد ارسال کر دی اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امریکی ایمبیسی کے سفارتکار کو بلا کر ڈی مارش یعنی احتجاج کیا جائے۔ امریکہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔